السلام علیکم ڈیفینس ایورڈز فرینڈز، IDA ویکلی میں ہم پاکستان ایئر فورس کی جانب سے L-15 لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کی پاسبل وجوہات پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفینس ڈیولپمنٹس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان ایئر فورس کی جانب سے L-15 ٹرینر جیٹ کی ایکوزیشن میں دلچسپی کی اطلاعات سب سے پہلے فروری 2010 میں منظر عام پر آئی تھی۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ پاک فضائیہ اس لائٹ کامبیٹ پلس ٹرینر ایئر کرافٹ کو اپنے پائلٹس کی تربیت کے لیے ٹرینر فلیٹ کو 4 سے کم کر کے 2 تک لانے کے لیے خرید رہا ہے۔ اس وقت K-8 کو بیسک پلس ایڈوانس جیٹ ٹرینر کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا، جبکہ پاک فضائیہ کے سابق ایئر کموڈور کیسر طفیل نے اس وقت اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ L-15 کی ضرورت صرف اس صورت میں دکھائی دیتی ہے کہ اگر پاکستان ایئر فورس کے K-8 کو صرف بیسک ٹرینر اور L-15 کو فائٹر کنورژن مقاصد کے لیے استعمال کرے، جبکہ ایسی صورت میں پرانے T-37 کو ٹرینر فلیٹ سے نکال دیا جائے گا۔ تاہم ان دنوں میں T-37 کی اسٹرکچر لائف انہینسمنٹ پروگرام کے بعد اس منصوبے کو ہولڈ کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس SLE پروگرام کی بدولت T-37 اگلے 10 سال کے لیے سرو کرنے کے قابل ہو گئے تھے۔ ماہرین کے مطابق اب ممکنہ طور پر K-8 کو بیسک ٹرینر اور L-15 کو پائلٹس کی تربیت کے لیے فائٹر کنورژن رول پلس لائٹ کامبیٹ رول میں بوقت ضرورت استعمال کرنے کے لیے ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ ایک اور بنیادی وجہ اب اس وقت کی نسبت زیادہ ایڈوانس فائٹر جیٹ جیسا کہ J-10C طیارے کی پاک فضائیہ میں انڈکشن اور پائلٹس کے لیے اس کا ڈیول سیٹ ورژن نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ اس L-15 طیارے کی انڈکشن کی 2 اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ میرے خیال سے JF-17 تھنڈر کو ملک کے اندر بوقت ضرورت کاؤنٹر انسرجنسی جیسے آپریشنز میں استعمال نہ کرنے اور نسبتاً بڑے رول یعنی کامبیٹ ایئر پٹرولز اور ایڈورسری کے خلاف آپریشنز کے لیے مختص کیا جائے گا، اور محدود ایئر ٹو گراؤنڈ رولز اور پائلٹس کی جدید خطوط پر تربیت کے لیے L-15 طیارے کو ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا پاک فضائیہ میں F-7PG طیارے کے موجودہ فائٹر کنورژن رول کو پرانے ایئر فریم ہونے اور اولڈ ٹیکنالوجی پر بیسڈ ہونے کی وجہ سے بجائے JF-17 تھنڈر کو اس رول میں استعمال کرنے کے L-15 کو ایک کاسٹ افیکٹو اور اس قسم کے لائٹ رول کے لیے ایکوائر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ممکنہ طور پر L-15 کا B ویریئنٹ خرید رہا ہے، جس کے ساتھ ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ اور لائٹ اینٹی شپ میزائلز بھی آفر کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی اوپینین کا اظہار ضرور کریں۔ فرینڈز، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا کی جانب سے چین کے اشتراک سے تیار کیے جانے والے JF-17 تھنڈر بلاک 3 کو پہلی مرتبہ دبئی ایئر شو بھیجا گیا ہے۔ آج سے شروع ہونے والے اس ایئر شو میں پاک فضائیہ کے زیر استعمال JF-17 تھنڈر بلاک 3 طیارے نے اس ایئر شو میں باقاعدہ فلائٹ ڈیمونسٹریشن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور بلاک 2 طیارے اس ایئر شو میں شرکت کر رہے ہیں، جبکہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اسٹریٹجیکلی بھی اس ایئر شو میں ڈسپلے کیا گیا ہے، جہاں اس کے ساتھ ورائٹی آف ویپنز بھی ڈسپلے کیے گئے ہیں۔ پاک فضائیہ کی جانب سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو بنیادی طور پر اس ایکسرسائز میں ایکسپورٹ کی غرض سے پہلی مرتبہ ڈسپلے کیا گیا ہے، اس کے ساتھ C-802 اینٹی شپ کروز میزائل اور PL-10 ایئر ٹو ایئر میزائلز کے علاوہ البتر سیریز کے ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن اور ایسل پارٹ کو بھی ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے اس کے ساتھ آفر کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ JF-17 تھنڈر کے ساتھ CM-400 AKG ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن کو پہلے ہی انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے، اور اس ویپن کو حالیہ دنوں میں انڈس شیلڈ ایکسرسائز کے دوران بھی مختلف نوعیت کے ایئر منورز میں استعمال کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 پاکستان اور چین کے مشترکہ طور پر تیار کیے جانے والے JF-17 پروگرام کا لیٹسٹ ویریئنٹ ہے، اور اب اسے ایگریسولی ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے بھی لو کاسٹ آپشن کے طور پر آفر کیا جا رہا ہے۔ یہ طیارہ پہلے ہی پاک فضائیہ میں شامل ہو چکا ہے، اور اس فائٹر ایئر کرافٹ کو ایکوائر کرنے والے متعلقہ کنٹری کو اسے کئی طرح کے مشنز میں لو آپریشن کاسٹ کے ساتھ استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ انڈیا نے بھی اپنے تیجس ایئر کرافٹ کو اس ایئر شو میں ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے پچ کیا ہے۔ فرینڈز، رشین میڈیا سورسز کے مطابق امریکہ کی جانب سے بھارت کو تیجس طیاروں کے لیے F-404 انجنز کی فراہمی سے متعلق ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ رشین میڈیا سورسز کے مطابق امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک کی جانب سے
गो के टोटल 99 F404 इंजन्स भारतीय तेजस MK-1A फाइटर के लिए फराहमी के लिए आमादगी का इजहार किया गया था। ताहम अभी तक अमेरिका की जानिब से इन इंजन्स की इब्तदाई अगस्त के लिए कमिट की जाने वाली डिलीवरीज का आगाज नहीं हो सका। इस रशियन मीडिया सोर्स ने भारत के साबका एयरफोर्स के डिप्टी चीफ के हवाले से मजीद कहा गया कि तेजस का MK-1A तैयारा, जिसको इंडिया की जानिब से 4.5 जनरेशन करार दिया जाता है, उससे भारतीय एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल कई एजिंग तैयारों को रिप्लेस किया जाना है। ताहम पहले से इल्तवा का शिकार इस प्रोग्राम को इन इंजन्स की डिलीवरी से मुतालिक हालिया इल्तवा से मजीद ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। इंडियन एयरफोर्स के हवाले से कहा गया है कि वो पहले ही तकरीबन 20 स्क्वाड्रन्स की शॉर्टेज फेस कर रही है और इन तैयारों की डेवलपमेंट के हवाले से मजीद इल्तवा से उसे कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक की जानिब से F404 इंजन्स की साउथ कोरिया को T-50 गोल्डन ईगल तैयारों के हवाले से डिलीवरीज पहले ही वक्त के मुताबिक जारी हैं। ताहम इंडिया को इब्तदाई सतह पर कुछ इंजन अगस्त में फराहम किए जाने थे जो अभी तक उसको डिलीवर नहीं किए गए। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि हालिया दुबई एयर शो के एडिशन में पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और ब्लॉक 2 तैयारों को इस एयर शो में शिरकत के लिए भेजा गया था। इधर इंडिया ने भी अपने तेजस तैयारों को स्टैटिक और फ्लाइंग डिस्प्ले की गर्ज से UAE में इस एयर शो में शिरकत के लिए भेजा। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे ने इस एयर शो में स्टैटिकली डिस्प्ले होना था, जिसके साथ मुख्तलिफ नोयत के वेपन्स भी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ऑफर किए गए। JF-17 थंडर के ब्लॉक 2 तैयारे ने इस एयर शो के दौरान फ्लाइंग डिस्प्ले में हिस्सा लिया। ताहम भारत के तेजस तैयारे सिर्फ पहले रोज फ्लाई करने के बाद शेड्यूल के मुताबिक प्लान किए गए दूसरे फ्लाइंग डिस्प्ले में टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से फ्लाइंग डिस्प्ले में हिस्सा नहीं ले सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तेजस को टेक ऑफ के बाद ऑन बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में फेलियर की वजह से इमरजेंसी लैंड करना पड़ा और इसके बाद यह तैयारा किसी किस्म के फ्लाइंग डिस्प्ले में हिस्सा नहीं ले सका। ताहम पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 2 तैयारों को न सिर्फ फ्लाइंग डिस्प्ले के दौरान पजीराई हासिल हुई, बल्कि मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की जानिब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की पहली मरतबा दुबई एयर शो में शिरकत और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए इसे ऑफर करवाए जाने को सराहा गया। वाज़ेह है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा पहली मरतबा किसी एयर शो या एक्सपो में शरीक हुआ है। इससे पहले इस तैयारे को स्केल मॉडल या फिर ब्रोशर के जरिए 2 मुख्तलिफ एक्सपोज में एक्सपोर्ट मार्केट के लिए प्रेजेंट किया गया है। फ्रेंड्स, जर्मन नेवी की जानिब से अमरीकी साख्ता मजीद 3 P-8A पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट अक्वायर करने का फैसला किया गया है। इन 3 नए एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन के साथ जर्मन नेवी की जानिब से अमरीकी साख्ता P-8 पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर अब 8 हो गया है। हालिया एक्विजिशन की मालियत $1.3 अरब बताई गई है, जबकि इससे पहले 2021 में दोनों मालिक के दरमियान 5 P-8A पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की मालियत $1.7 अरब बताई गई थी। अमरीकी कंपनी बोइंग की जानिब से इन तैयारों की डिलीवरीज 2024 में शुरू होगी और नए ऑर्डर किए जाने वाले 3 एयरक्राफ्ट मरहलावार जर्मन नेवी को प्रोवाइड किए जाएंगे। वाज़ेह है कि जर्मन नेवी इससे पहले नेदरलैंड्स के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले इस्तेमाल शुदा ओरियन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट 2006 से इस्तेमाल कर रही है, जिनको इन नए तैयारों से रिप्लेस किया जाना है। अमेरिका की जानिब से P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट अब तक कई इत्तेहादी ममालिक को फरोख्त किए जा चुके हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। ये मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज पर एंटी सबमरीन के अलावा एंटी सरफेस रोल्स में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। फ्रेंड्स, पाकिस्तान और चीन की नेवीज के दरमियान 2 तरफा सी गार्डियन सीरीज की तीसरी एक्सरसाइज बाकायदा कल इख्तिताम पजीर हुई है। इस एक्सरसाइज में चीन की बहरिया की जानिब से टोटल 6 मुख्तलिफ शिप्स ने हिस्सा लिया, जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और ऑयल टैंकर के अलावा रेस्क्यू शिप्स शामिल थी। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में चाइनीज नेवी के मेरीन्स के दस्ते ने भी हिस्सा लिया। पाक नेवी की जानिब से मुख्तलिफ शिप्स, जिसमें टाइप 54 फ्रिगेट्स और अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट के अलावा दीगर शिप्स इस एक्सरसाइज में शामिल हुई। दोनों मालिक की नेवीज के दरमियान कंडक्ट की जाने वाली इस तीसरी एक्सरसाइज में चाइनीज नेवी की पहली मरतबा सबमरीन ने भी बाकायदा हिस्सा लिया। इस एक्सरसाइज में एंटी सरफेस, एंटी एयर और माइन वारफेयर के अलावा दीगर मल्टीपल थ्रेट्स और स्पेशल नोयत के ऑपरेशंस के पहलुओं पर मनूवर्स कंडक्ट की गई।
واضح ہے کہ اس سیریز کی پہلی ایکسرسائز پاکستان جبکہ گزشتہ ایڈیشن کو چین میں منعقد کیا گیا تھا۔ فرینچ چائنیز کمپنی ایوک کے تیار کردہ ایوک 313A ہیلی کاپٹر نے بلند پہاڑی علاقوں میں کامیابی سے اپنی ٹیسٹ فلائٹ مکمل کر لی ہے۔ ایوک کا تیار کردہ A313 ہیلی کاپٹر بنیادی طور پر اسی کمپنی کے تیار کردہ Z8F ہیلی کاپٹر پر بیسڈ ہے اور یہ ہیلی کاپٹر ٹوٹل 18 پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کی انڈیورنس 5 آورز ہے اور یہ مختلف طرح کے مشنز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ چائنیز انڈسٹری اس وقت مختلف نوعیت کے یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز میں بھی کئی طرح کے ویریئنٹس تیار کر چکی ہے، جس میں ہیوی، میڈیم اور لائٹ یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹرز قابل ذکر ہیں۔ چین اب ان ہیلی کاپٹرز کو ایگریسولی نہ صرف ملٹری مقاصد بلکہ سویلین پرپز کے لیے بھی ایکسپورٹ مارکیٹ کو آفر کر رہا ہے۔ فرینڈز، UAE کی ایج گروپ کی جانب سے دبئی ایئر شو کے موقع پر 13 سے لے کر 17 نومبر تک ٹوٹل 11 نئے سسٹمز متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ کمپنی اس وقت 259 سسٹمز اور سلوشن اپنے پورٹ فولیو میں شامل کیے ہوئے ہیں، جبکہ اس کا قیام 2019 میں عمل میں لایا گیا تھا۔ ایج گروپ اس وقت ٹوٹل 25 مختلف کمپنیاں اپنی امبریلا کے تحت آپریٹ کرتی ہے، جس میں سائبر پروٹیکشن، ویپن سسٹمز، الیکٹرانک وارفیئر اور دیگر ایڈوانس ٹیکنالوجیز پر بیسڈ ویپنز شامل ہیں۔ UAE کی کمپنی ایج گروپ کی جانب سے حالیہ دبئی ایئر شو کے ایڈیشن پر مختلف ویپنز میں سے اگر چند اہم ویپنز کی بات کریں تو اس میں ریچ ایم نامی نیا فکسڈ ونگ میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس انمینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل متعارف کرایا گیا ہے۔ اس UAV سسٹم کو ISR رول کے علاوہ لائٹ گراؤنڈ اٹیک مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی میکسیمم ٹیک آف کیپیسٹی 1500 کلو گرام بتائی گئی ہے، جبکہ یہ ٹوٹل 350 کلو گرام کا ایکسٹرنل پے لوڈ کیری کر سکتا ہے۔ اس UAV کی انڈیرنس 24 آورز بتائی گئی ہے۔ ایج گروپ کی جانب سے سینیار نامی جیٹ پاورڈ ایئر کرافٹ بھی متعارف کرایا جا رہا ہے، جو 545 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے 30,000 فیٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ اس سسٹم کی پے لوڈ کیپیسٹی 450 کلو گرام بتائی گئی ہے اور یہ بھی ISR رول کے علاوہ لاجسٹکس مشن اور کامبیٹ مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ HT-100 کے نام سے 6 آورز کی انڈیرنس رکھنے والا 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے فلائی کرنے والا انمینڈ سسٹم بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک انمینڈ ہیلی کاپٹر ہے جو پہلی مرتبہ ایج گروپ کی جانب سے ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے پچ کیا گیا ہے۔ ایج گروپ کی جانب سے پہلی مرتبہ مینسپ ER نامی اینٹی شپ کروز میزائل بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ اس میزائل کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نہ صرف UAE بلکہ برازیلین نیوی کی جانب سے بھی فیوچر میں استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کو دیگر ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے بھی فیوچر میں پریزنٹ کیا جائے گا۔ اس میزائل کی رینج 200 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ حالیہ دبئی ایئر شو کے موقع پر جہاں دیگر کئی کمپنیاں اپنے مختلف ویپنز اور سسٹم متعارف کروا رہی ہیں، وہیں کورین ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے پہلی مرتبہ اپنے لائٹ اٹیک ہیلی کاپٹر اور KUH نامی میڈیم یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کو بھی ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے آفر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اور اس ایئر شو میں ڈسپلے کیے گئے ویپنز اور اپ ڈیٹ سے متعلق لیٹسٹ معلومات جاننے کے لیے ہمارے ٹویٹر ہینڈل کو فالو کریں۔ فرینڈز، تو کمپنی STM کی جانب سے پہلی مقامی سطح پر تیار کی جانے والی اسمال سب مرین STM 500 کی آفیشیل تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ STM ڈیفنس انٹرنیشنل کے مطابق یہ سب مرین 200 میٹر سے زائد کی ڈیپتھ پر ڈائیو کرنے اور میکسیمم 18 ناٹس کی سپیڈ رکھتی ہے۔ اس سبمرین پر 30 ڈیز کی انڈیرنس کے ساتھ مختلف نوعیت کے آپریشنز کنڈکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس سبمرینز کے ویپنز کی بات کریں تو اس پر 4 ٹیوبز کے ساتھ ویپنز فائر کیے جا سکتے ہیں، جبکہ ایڈیشنل 4 پے لوڈ سٹوریج بھی موجود ہے۔ یہ سبمرین ٹوٹل 22 کرو ممبرز کو اکاموڈیٹ کرنے اور اس کے ساتھ 8 اسپیشل فورسز پرسنل کو اکاموڈیٹ کر سکتی ہے۔ اس میڈٹ سبمرین کو سبمرین وارفیئر، اسپیشل آپریشن مشنز اور مائن وارفیئر کے علاوہ انٹیلیجنس گیدرنگ مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ پاکستان نیوی کے بارے میں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ممکنہ طور پر اس ترک ساختہ سبمرین کو اپنے فلیٹ میں موجود پرانی میڈٹ سبمرینز کو ریپلیس کرنے کی غرض سے ایکوائر کر رہی ہے، تاہم سرکاری سطح پر ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ترک کمپنی STM کی STM 500 ٹوٹل 480 ٹنز کی ڈسپلیسمنٹ رکھتی ہے اور اس کی سبمرج ڈسپلیسمنٹ 530 ٹنز بتائی گئی ہے۔
فرینڈز، ترکی کے ڈیفنس منسٹر نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ ترکی اپنی ایئر فورس کے لیے 40 یورو فائٹر ٹائفون ایکوائر کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترکی ایئر فورس کی اسٹرینتھ کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے تقریباً 40 یورو فائٹر ٹائفون ایکوائر کیے جا سکتے ہیں۔ 2024 کے بجٹ سیشن کے دوران دیے گئے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ترک ایئر فورس یو کے اور اسپین کی ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے یورو فائٹر ٹائفون ایکوائر کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ برطانیہ اور اسپین پہلے ہی اپنی ایئر فورس کے زیر استعمال رہنے والے یورو فائٹر ٹائفون ترکی کو پرووائڈ کرنے سے متعلق گرین سگنل دے چکا ہے، تاہم جرمنی کی طرف سے ان طیاروں کی فروخت سے متعلق ابھی تک اس بارے میں پرمیشن جاری نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ برطانیہ، جرمنی، اسپین اور اٹلی یورو فائٹر ٹائفون کو مل کر تیار کرنے والے ابتدائی ممالک میں شامل ہیں، اور اس طیارے کی کسی بھی ملک کو فروخت کی صورت میں چاروں شریک ممالک کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ فرینڈز، ترک ایئر فورس اپنے موجودہ F-16 اور F-4 طیاروں کو سپورٹ کرنے کی غرض سے بڑی تعداد میں نئے طیارے انڈکٹ کرنا چاہتی ہے، تاہم اس کے مقامی سطح پر انڈر ڈیولپمنٹ خان ایئر کرافٹ کو تقریباً انوینٹری میں شامل ہونے کے لیے ابھی مزید 7 سے 8 سال لگ سکتے ہیں۔ غالباً اسی گیپ کو فل کرنے کی غرض سے ترکی نے ابتدائی طور پر 40 F-16 بلاک 70 طیارے امریکہ سے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، تاہم اس بارے میں ابھی تک اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ روایتی حریف یونان کی بڑھتی ہوئی ایئر پار اور نئے مقامی طیاروں کی انڈکشن سے پہلے کے گیپ کو فلفل کرنے کی غرض سے استعمال شدہ یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم ان طیاروں کی پروویژن اسی صورت میں ہی ممکن ہو پائے گی جب یورو فائٹر ٹائفون کے کنسورشیم کے تمام شریک ممالک کی جانب سے رضامندی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ یورو فائٹر ٹائفون کی تمام تر صلاحیتوں، اس کے ویپنز اور سسٹمز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ فرینڈز، کروشیا کو فرانس کی جانب سے ابتدائی 3 رفال فائٹر ایئر کرافٹ پرووائڈ کر دی گئے ہیں۔ ابتدائی ڈیلیوریز میں ٹوٹل 3 طیارے پرووائڈ کیے گئے ہیں، جن میں سے 2 ڈیول سیٹ اور 1 سنگل سیٹ ورژن ہے۔ خیال رہے کہ کروشیا کے ساتھ ہی ان طیاروں کو استعمال اور آرڈر کرنے والے ممالک کی تعداد اب 7 ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے فرانس، مصر، یونان، انڈیا اور انڈونیشیا کے علاوہ قطر اور UAE اس فائٹر ایئر کرافٹ کو ایکوائر کر چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ ممالک تو پہلے ہی اس طیارے کو استعمال کر رہے ہیں، جبکہ کچھ کو آنے والے عرصے میں ڈیلیور کیے جانے ہیں۔ اگر آپ رفال فائٹر ایئر کرافٹ کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس کے تمام تر فیچرز اور ویپنز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر ہماری کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ آرمینیا کی طرف سے بھارت سے مزید ویپنز ایکوائر کیے گئے ہیں۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق بھارتی کمپنی کلیانی گروپ اور بھارت فورج کے آرٹلری سسٹمز آرمینیا کی جانب سے بھارت سے خریدے گئے ہیں۔ آرمینیا اس سے پہلے بھارت سے پناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچ سسٹم اور سوارتھی آرٹلری ڈیٹیکشن ریڈارز ماضی میں بھی خرید چکا ہے۔ اس کے علاوہ اینٹی ٹینک ویپنز کے ساتھ ساتھ اس وقت ایمونیشن بھی آرمینیا کی جانب سے بھارت سے ایکوائر کیے گئے تھے، جس کی اس وقت ٹوٹل مالیت $370 ملین سے زائد بتائی گئی تھی۔ دوسری قراباخ جنگ کے بعد اور خاص طور پر حالیہ کشیدگی کے بعد آرمینیا کی جانب سے مختلف نوعیت کے ویپنز خریدنے میں تیزی دکھائی گئی ہے۔ فرانس کی جانب سے 2 روز پہلے ہی آرمرڈ وہیکلز آرمینیا کو ڈیلیور کی گئی ہیں اور اس کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر ریلیز کی گئی۔ بھارت کی طرف سے 155 ملی میٹر کی مارک 155 BR سیلف پروپیلڈ ہوئیزر اور ایڈوانس ٹوڈ آرٹلری گن آرمینیا کو حالیہ ڈیل کے تحت پرووائڈ کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حالیہ ایکوزیشن دراصل دونوں ممالک کی براڈر ملٹری کوآپریشن کا حصہ ہے۔ فرینڈز، تائیوان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی غرض سے مزید 6 ہارپون میزائل بیسز تیار کرے گا۔ خیال رہے کہ تائیوان کی جانب سے امریکی کمپنی بوئنگ سے بڑی تعداد میں ہارپون اینٹی شپ کروز میزائلز اب سے کچھ عرصہ پہلے آرڈر کیے گئے ہیں، اور اسی ڈیل کے تناظر میں چین نے بوئنگ کمپنی پر پابندیاں بھی عائد کر رکھی ہیں۔ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل کا بلاک 2 متوقع طور پر آنے والے عرصے میں تائیوان کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ اس میزائل کو کوسٹل ڈیفنس کے علاوہ اینٹی شپ رول میں کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کی رینج 124 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل کو مختلف ایریل پلیٹ فارمز جیسا کہ F-16، F-15 اور F-18 سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ آذربائیجان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اسرائیلی کمپنی کے ساتھ $1.2 ارب کی
डिफेंस डील तय कर ली है। आज़रबैजान की जानिब से इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ टोटल $1.2 अरब की डील बुनियादी तौर पर बराक MX एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स के हवाले से तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने हालिया दिनों में ही आज़रबैजान में बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम से मुख्तलिफ वर्जन्स के साथ बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशंस कंडक्ट की थी। हालिया डील के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ये अब तक की बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम्स की लार्जेस्ट एवर डील है। वाज़ेह है कि बराक MX बराक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का लेटेस्ट वेरिएंट है और इससे पहले इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की जानिब से एरो 3 और एरो 2 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स भी मुतारिफ करवाए जा चुके हैं। इसराइल ने अब से कुछ अर्सा पहले ही जर्मनी के साथ एरो 3 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की $3.5 अरब की डील तय की थी, जबकि बराक 8 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का इससे पहले बेस वेरिएंट इंडिया को भी $1.8 अरब की लागत से फरोख्त किया जा चुका है। बराक MX के बारे में इतलात हैं कि ये 35 से लेकर 150 किलोमीटर की रेंज पर मुख्तलिफ नौइयत के अहदाफ को निशाना बना सकता है। इस सिस्टम के बारे में कहा गया है कि इसमें न सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट बल्कि हेलीकॉप्टर्स, ग्लाइडिंग बॉम्ब्स और UAV सिस्टम्स के अलावा क्रूज मिसाइल्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत मौजूद है। वाज़ेह है कि आज़रबैजान के इसराइल के साथ खासे मजबूत दिफाई ताल्लुकात हैं और आज़रबैजान की मुसल्लह अफ़वाज कई तरह के इसराइली साख्ता सिस्टम्स गुज़श्ता कई सालों से इस्तेमाल कर रही है। फ्रेंड्स, UAE की एज ग्रुप के बारे में इतलात है कि वो अपने मुख्तलिफ नौइयत के स्मार्ट वेपन्स को अमरीकी साख्ता MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन के साथ इंटीग्रेट करेगी। UAE की कंपनी कई तरह के प्रिसीशन गाइडेड मिनीशंस तैयार करती है, जिसमें डेजर्ट स्टिंग ग्लाइड वेपन और अल्तारिक ऑल वेदर डे एंड नाइट लॉन्ग रेंज मिनीशन काबिल जिक्र है। इन वेपन्स को आने वाले अरसे में अमरीकी साख्ता ड्रोन के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा और ये पहली मर्तबा है कि अमरीकी साख्ता ड्रोन के साथ किसी दूसरे मुल्क के वेपन्स की इंटीग्रेशन की जाएगी। इस किस्म की डेवलपमेंट के साथ ही ये तवक्को जाहिर की जा सकती है कि अमरीका आने वाले अरसे में UAE को MQ-9B ड्रोन्स फरोख्त कर सकता है। वाज़ेह है कि अमरीका से UAE ने अब से चंद साल पहले MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन और F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की प्रोविजन की रिक्वेस्ट की थी, ताहम अमरीका की जानिब से उस वक्त ये ड्रोन और F-35 की फरोख्त से इनकार कर दिया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से तुर्क साख्ता ड्रोन्स में दिलचस्पी को लेकर अब गालबन अमरीका अपने ड्रोन्स को इस पोटेंशियल कस्टमर को फरोख्त करने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी बेल की जानिब से साउथ कोरिया को 3 बेल 505 हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए गए हैं। साउथ कोरियन नेवी की जानिब से ये 3 हेलीकॉप्टर्स अमरीकी कंपनी से रिसीव किए गए हैं, जबकि रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी की जानिब से टोटल 40 बेल 505 हेलीकॉप्टर्स अमरीकी कंपनी से ऑर्डर किए गए थे। इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज 2025 तक मुकम्मल होंगी। बेल 505 हेलीकॉप्टर्स इस वक्त 7 से ज़ायद ममालिक के ज़ेरे इस्तेमाल है और अब तक टोटल 400 हेलीकॉप्टर्स मुख्तलिफ ममालिक को डिलीवर किए जा चुके हैं। ये एक मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है जिसे पायलट्स की ट्रेनिंग, रेस्क्यू मिशंस और रिकॉनेसेंस जैसे मिशंस में यूज किया जा सकता है। ख्याल रहे कि जॉर्डन को गुज़श्ता रोज ही बेल कंपनी की जानिब से इब्तदाई बेल 505 हेलीकॉप्टर डिलीवर किया गया है। फ्रेंड्स, जर्मनी के बारे में इतलात है कि वो फ्रांस के साथ मिलकर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम के हवाले से शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम से निकलने पर गौर कर रहा है। जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने अब से कुछ अर्सा पहले फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम का प्रोग्राम इनिशिएट किया था, जिस पे नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट के अलावा कई नेक्स्ट जनरेशन एरियल सिस्टम्स तैयार किए जाने थे। इस प्रोग्राम की इब्तदाई तौर पर लागत 100 अरब यूरो से जायद बताई गई थी, जबकि तीनों ममालिक इस प्रोग्राम के तहत तैयार किए जाने वाले 6 जनरेशन एयरक्राफ्ट से मौजूदा यूरो फाइटर टाइफून और रफाल को रिप्लेस करने का मंसूबा रखते हैं। अलबत्ता ताज़ा तरीन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी इस प्रोग्राम से निकलकर अब बरतानिया की जानिब से लीड किए जाने वाले टेम्पेस्ट फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होने पर गौर कर रहा है। इस प्रोग्राम में बरतानिया के साथ इटली और जापान पहले ही शिराकतदार है। फ्रेंड्स, अमरीकी कंपनी ऑशकॉर्ड डिफेंस की जानिब से रोमानिया को इब्तदाई 33 जॉइंट लाइट टैक्टिकल आर्मर्ड व्हीकल्स प्रोवाइड कर दी गई हैं। रोमानिया की जानिब से एक्वायर की जाने वाली इन व्हीकल्स को रोमानियन स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस इस्तेमाल करेंगी। वाज़ेह है कि हालिया व्हीकल्स बुनियादी तौर पर चमन M1A2 एब्राहम्स मेन बैटल टैंक और जॉइंट लाइट टेक्निकल व्हीकल्स के हवाले से
رومانیہ اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے $2.53 ارب معاہدے کا حصہ ہے۔ رومانیہ اس معاہدے کے تحت بڑی تعداد میں جوائنٹ لائٹ ٹیکٹیکل وہیکلز ایکوائر کر رہا ہے، جن میں سے کچھ وہیکلز اس کی آرمی کی جانب سے بھی استعمال کی جائیں گی۔ واضح ہے کہ اوشکوس ڈیفنس اب تک 20,000 سے زائد جوائنٹ لائٹ ٹیکٹیکل وہیکلز تیار کر چکی ہے، جن میں سے کچھ بیلجیم، برازیل اور لیتھونیا کے علاوہ رومانیہ کو ڈیلیور کی جا چکی ہیں۔ ان میں سے کچھ وہیکلز امریکی آرمی کی جانب سے بھی آرڈر کی گئی ہیں، جو اس کی ہموی وہیکلز کو مرحلہ وار ریپلیس کر رہی ہیں۔ رشین میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ رشین کمپنی راسٹیک کی جانب سے اناؤنس کیا گیا ہے کہ سخوئی کے چیک میڈ سنگل انجن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے پہلے بیچ کی پروڈکشن کا آغاز 2026 میں شروع کر دیا جائے گا۔ رشین نیوز میڈیا کے مطابق اس کمپنی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ چیک میڈ سنگل انجن طیارے کی پروڈکشن سے متعلق پریپریشنز پہلے ہی شروع کی جا چکی ہیں اور اس طیارے کو خاص طور پر ایکسپورٹ مارکیٹ کو ٹیپ کرنے کے لیے تیار کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ چیک میٹ کو اب سے چند سال پہلے دبئی ایئر شو کے موقع پر انویل کیا گیا تھا اور اس طیارے کے بارے میں امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی غرض سے رشیا کی جانب سے آفر کیا گیا ہے۔ تاہم ابھی تک اس طیارے کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی خاص پیش رفت دیکھنے کو نہیں ملی اور یہی وجہ ہے کہ لانچنگ کے وقت اس طیارے کی جو ہائپ کریٹ کی گئی تھی وہ اس کے مطابق اسے سسٹین کرنے میں ناکام رہا ہے۔ فرینڈز، سویڈش نیوی کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے اپنی وزبی کلاس کارویٹس کے لیے یورپین کنسورشیا MBDA کے تیار کردہ کیم سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو ایکوائر کرنے سے متعلق ڈیل سائن کی ہے۔ سویڈن کی جانب سے اس کانٹریکٹ کے تحت وزبی کلاس کارویٹس کے لیے اس شارٹ ٹو میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو 5 اسٹیلتھ کارویٹس پر استعمال کیا جائے گا، جبکہ MBDA کی جانب سے اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کی ان کارویٹس کے ساتھ انٹیگریشن 2025 کے اینڈ تک مکمل ہونا ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے پولینڈ بھی اپنی میزنک کلاس فریگیٹس کے لیے اس ویپن کو ایکوائر کر رہا ہے، جبکہ پاکستان نیوی کی جانب سے اپنی بابر کلاس کارویٹس کے لیے بھی MBDA کے کیم ER یعنی ایکسٹینڈڈ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ کیم سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے بیس ویریئنٹ کی رینج 25 کلومیٹر اور ایکسٹینڈڈ رینج کی 40 کلومیٹر سے زائد بتائی جاتی ہے۔ فرینڈز، UAE کی کمپنی ایج گروپ کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اس نے بھارتی تیجس طیاروں کے ساتھ اپنے الطارق پریسیشن گائیڈڈ منیشن کے انیشیل انٹیگریشن فیز کو مکمل کر لیا ہے۔ واضح ہے کہ الطارق بنیادی طور پر UAE کا پہلا پریسیشن گائیڈڈ منیشن ہے جو اس کی ایئر فورس کے زیر استعمال میراج 2000 طیاروں کے لیے ابتدائی طور پر ڈیولپ کیا گیا تھا۔ الطارق گائیڈڈ منیشن بنیادی طور پر ایک کٹ کے ذریعے MK-80 سیریز کے ڈم بامز کو گائیڈڈ منیشن بنانے میں مدد دیتا ہے۔ الطارق کٹ سسٹم کی بدولت یہ ان گائیڈڈ ایریل ویپن 120 کلومیٹر کی رینج پر سیٹلائٹ گائیڈنس کی بدولت مختلف اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس گائیڈنس کٹ کو MK-81، MK-82 اور MK-83 کے ایریل لانڈ ویپنز کے ساتھ باقاعدہ انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق اب UAE کی کمپنی نے اس ویپن کو بھارت کے زیر استعمال تیجس طیاروں کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کر دیا ہے۔ جہاں ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بھارت کی ایک لحاظ سے ناکامی ہے کہ وہ اس طیارے کے ساتھ کوئی مقامی پریسیشن گائیڈڈ منیشن ابھی تک بنا اور انٹیگریٹ نہیں کر سکا، وہیں اس انٹیگریشن کو UAE کی ایج گروپ کی جانب سے کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس دفاعی نمائش کے موقع پر رفال فائٹر ایئر کرافٹ کے ساتھ الطارق منیشن کے علاوہ تھنڈر سیریز کے ایج گروپ کے گائیڈڈ منیشن کو بھی پریزنٹ کیا گیا ہے، جو ممکنہ طور پر رفال کے ساتھ بھی اس ویپن کی انٹیگریشن کی عکاسی کرتا ہے۔ خیال رہے کہ رفال فائٹر ایئر کرافٹ UAE کی جانب سے بڑی تعداد میں ایکوائر کیا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر مڈل ایسٹ کے موجودہ کسٹمرز اور رفال کے فیوچر کسٹمرز کو لے کر ایج گروپ کی جانب سے اپنے ویپنز کو اس طیارے کے ساتھ باقاعدہ انٹیگریٹ اور اس ایکسپو میں آفر کیا گیا ہے۔ بھارت نے ابتدائی طور پر اس ویپن کی انٹیگریشن سے متعلق کانٹریکٹ IDEX دفاعی نمائش کے موقع پر اس سال فروری میں UAE کی ایج گروپ کے ساتھ سائن کیا تھا۔ ترک کمپنی STM کا کہنا ہے کہ اس کے تیار کردہ الپاگو UAV سسٹم کو ایک انڈسکلوز کنٹری کی جانب سے ایکوائر کیا گیا ہے۔
خیال رہے کہ ابھی الپاگو اسمارٹ اسٹرائک UAV سسٹم کو ترک آرمڈ فورسز کی جانب سے ابھی تک انڈکٹ نہیں کیا گیا، تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اس قسم کے ویپن کو کسی فورن کنٹری کی جانب سے ایکوائر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے STM کے تیار کردہ کارگو UAV سسٹم کو 10 مختلف ممالک کو ایکسپورٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ الپاگو ایک اسمارٹ UAV سسٹم ہے جس کو عرف عام میں کامکازی UAV بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی رینج 10 کلومیٹر ہے اور یہ 400 فیٹ کے آلٹیچیوڈ پر پرواز کرنے اور میکسیمم 50 ناٹس کی سپیڈ پر مختلف نوعیت کے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس لوٹنگ منیشن کا ٹوٹل وزن 1.9 کلو گرام ہے اور اس پر موجود نسبتاً لو ویٹ وار ہیڈ کی بدولت لائٹ آرمرڈ وہیکلز اور دیگر اس قسم کے لائٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ یوکرین جنگ اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ میں اس قسم کے اسمارٹ منیشن کے استعمال کی افادیت کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک اس قسم کے اسمارٹ ویپنز ڈیولپ اور اپنے فلیٹ میں مرحلہ وار انڈکٹ کر رہے ہیں۔ امید ہے اس IDA ویکلی سیریز ایپیسوڈ میں آپ کو گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیولپمنٹس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔